بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ملک الموت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا سچا واقعہ۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جس کا نام اسرافیل ہے، دریافت کیا اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو اور دونوں کا ایک ہی وقت ہو کہ کسی جگہ روح قبض کرنی ہے جہاں ہوا پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کے حکم سے روح کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہے اور میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ اور کہا جاتا ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ اسی طرح وہاب بن ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور مڑ کر برلا انداز سے نکلا اور اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور پراگندہ بال شخص آیا اور اس نے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے غرور اور تکبر کی وجہ سے سلام کا جواب نہ لیا۔ اس شخص نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا، لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا، میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا، نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا مارا۔ بادشاہ نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کرو۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کی، میں فلاں شخص، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ لال ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنے گھر جاؤں اور اپنی بات ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا، اب اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب کبھی بھی تم اپنے گھر والوں اور اپنے مال کو نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے نیچے گر گیا۔ حضرت حاسم ایک ہی بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئی اور اس کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگی۔ جب مجلس درخواست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص تھا جو مجھے گھور رہا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بہت بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا، شاید یہ میری روح قبض کرنا چاہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس سے بچائے اور ہوا کو حکم دے کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس شخص کو آپ علیہ السلام کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا۔ مگر میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ ایک بندے مومن سے ملک الموت کی ملاقات کا واقعہ یہ ہے کہ ملک الموت نے ایک بندے مومن سے کہا کہ مجھے تم سے ایک رات کی بات کرنی ہے۔ اس نے کہا، ضرور کرو۔ ملک الموت نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا، خوش آمدید، آپ سے ملنے کا مجھے شوق تھا۔ ملک الموت نے کہا، جو کام تم نے کرنے ہیں پورے کر لو۔ اس شخص نے کہا، مجھے خدا کی ملاقات سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے، آپ میری روح قبض کر لو۔ ملک الموت نے کہا کہ تم کس حال میں مرنا پسند کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ انہوں نے اختیار کیا۔ ملک الموت سے کہا کہ تم میری حالت پر مرنا پسند کرو گے، میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں سجدے کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاتھ سر سجدے میں رکھ لیے اور ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر واقعہ پسند آ رہا تو ایک پیارا سا لائک ضرور کرے۔ ملک الموت نے ایک ایسے ضرورت مند بادشاہ کی روح قبض کی دنیا میں جس کی شان و شوکت کے ڈنکے بجا کرتے تھے۔ ملک الموت اس کی روح کو لے کر آسمان پر پہنچی تو ملائکہ نے اس سے پوچھا، ملک الموت، آپ کو کس کی روح قبض کرتے ہوئے رحم آیا؟ ملک الموت نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک ایسی عورت کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا جو جنگل میں اکیلی تھی اور اس کے
وہاں ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ مجھے اس کے قریب وقت اور بچے کی تنہائی کا خیال آیا کہ وہ اس جنگل میں تنہا کس طریقے سے رہے گا، کوئی اس بچے کی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ جس بادشاہ کی روح لے کر تم یہاں آئے ہو وہ یہی بچہ تھا جس پر تم نے رحم کیا تھا۔ ملک الموت نے کہا کہ خدا جس پر چاہے رحم فرمائے۔ ماہ صعبان کی 15 تاریخ کو ملک الموت کو ایک پرچہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روح کو قبض کرنی ہے جن کے نام اسی میں درج ہوتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، پتہ نہیں کب کس کا پروانہ آ جائے اور جانے کا وقت آ جائے۔ بہترین اور سمجھدار انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔